پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جو حافظ سعید کے اوپر پچھلے سال ایک حملہ ہوا تھا جو ٹاؤن لاہور میں، اس میں کلیئر ایویڈنس ہے کہ جو انڈیا ہے وہ انوالو تھا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، اور بیسیکلی جو ٹارگٹ تھا شاید وہ حافظ سعید کی فیملی ہے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے جی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ڈاسیر وغیرہ جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ہم یہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی بات کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں اس کو سیریس نہیں لیتی، الٹا پاکستان کے اوپر وہ جو ایکشن ہے وہ لے لیتے ہیں؟ یہ سیریس کیوں نہیں لیے جاتے؟ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ کامیڈین ہو یا کوئی سرکس کا کھلاڑی یا کوئی اس طرح کے لوگ جو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں فانی طریقے سے یا کامیڈی کے ذریعے، وہ یہ مطالبہ شروع کر دیں کہ آپ ہمیں سیریس لیں۔ 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سارا کارنامہ جو ہے وہ راہ نہیں سر انجام دیا، حالانکہ میں اس پہ میری سیریس قسم کی ریزرویشن سے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہے کہ دیکھیں حافظ سعید جو ہے وہ خود 20 سال تک دندناتا پھرتا رہا ہے پاکستان میں اور جگہ جگہ جاتا رہا ہے، اور اس کے جو کرونیز ہیں اور ڈسائپلز ہیں وہ ایون بارڈر کراس کر کے تو جا کے وہاں کے لڑکے آئے ہیں، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، ہائی جیکنگ کر لی، انڈین ایئر لائن کا طیارہ اڑا کے لے آئے، سب کچھ۔ اور حافظ سعید جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مشکل ٹارگٹ جو ہے وہ راہ کے لیے نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ایک ایسا عوامی آدمی جو ہر طرح کے مجمع میں ہر طرح کے جلسے میں جا کے بیٹھا ہے، اس پہ حملہ کرنا یا اس طرح کی کوئی کاروائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اگر وہ نہیں کر سکے، یہ نہیں کہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ بات میں نہیں کر رہا، تو اس بیچارے کی فیملی کو جو ہے وہ مار کے وہ کیا کریں گے جو آلریڈی جیل میں چلا گیا؟ یعنی لاجک نام کی کوئی چیز جو پاکستان میں ہوتی تھی کبھی کبھی 40-50 سال پہلے، وہ ٹوٹلی ڈس اپیئر ہو۔ بھائی اس کی فیملی کو مارنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے یہ خود جن چارجز میں اریسٹ ہوئے تھے اور بیچارے نے جس طریقے سے جیل کاٹی تھی، ظاہر ہے دوسری طرف کوئی وزیر داخلہ جو بھی تھا تو اسی علاقے کا تھا نا، اسی ملک کا تھا، تو اس کی طرح کی آپ جب حرکتیں کریں گے کہ آپ اپنے ملک کے اتنے بڑے پالیٹیشین کو چرس ڈال کے، شراب ڈال کے یا کوئی ہیروئن ڈال کے اریسٹ کر لیں گے، اور اس کو باقاعدہ آپ کا منسٹر آف ڈیفنس جو ہے وہ جو بھی تھا داخلہ تھا آفریدی، وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے گا، آپ کا ساتھ میں ایک ملٹری وردی پوش بھی بیٹھا ہوگا، تو وہ 1 سال کے اندر اندر جب اس طرح کا کیس ایکسپوز ہو کے سامنے آئے گا تو سامنے سب تسلیم کرنا شروع ہو جائیں کہ نہیں جی ہم سے معافی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس طرح کی سچویشن، تو پھر آپ کو سیریس لے گا کیوں میڈیا؟ پاکستان میں پالیٹیشنز جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور پالیٹیشن سے مراد صرف پالیٹیشنز نہیں بلکہ پاکستان میں لیڈرشپ جس طرح کی حرکت کر رہی ہے، اس میں سول اور ملٹری دونوں قسم کی لیڈرشپ آتی ہے۔ یہ وہ میں روایتی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پہ ہر بات گھما پھرا کے تو پالیٹیشنز کے سر ڈالی جاتی ہے کہ یہ صرف انہی کا قصور ہے، لیڈرشپ کا رول جو بھی پلے کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ ایک ریئل وکٹم ہوا ہے، اور آپ کی بات پہ کوئی بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میڈیا کے اندر خود پاکستان میں میڈیا مجبور ہے کہ سرخیاں لگائے، لیکن خود ان کو یقین نہیں آتا، اس لیے جب یہ خبر آئی تو اس کا جو پہلا ری ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ لوگ اب مشکل میں پھنس گئے ہیں، چونکہ اب جو ان کا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے حزب مخالف کے ساتھ، انہوں نے اب استعفے دینے کا اعلان کر دیا، اگلا ٹائم جو آ رہا ہے وہ بڑا ایک ٹربلڈ واٹرز جو ہیں ان کے لیے کریٹ ہو رہے ہیں، تو اس لیے اب وہ ایک ہوا کھڑا کریں گے، خواہ وہ انڈیا کا سب سے بہترین ہوا ہوتا ہے پاکستان کے ٹربلڈ واٹرز میں نکلنے کے لیے۔ اب یہ لوگوں کے تاثرات ہیں، یا لوگ مانتے ہی نہیں کہ کوئی ایسا بات ہے بھی، اور جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے، اور انفیکٹ اگر ایسے ہی ہو، 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سارا کارنامہ جو ہے وہ راہ نہیں سر انجام دیا، حالانکہ میں اس پہ میری سیریس قسم کی ریزرویشن سے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہے کہ دیکھیں حافظ سعید جو ہے وہ خود 20 سال تک دندناتا پھرتا رہا ہے پاکستان میں اور جگہ جگہ جاتا رہا ہے،
اور اس کے جو کرونیز ہیں اور ڈسائپلز ہیں وہ ایون بارڈر کراس کر کے تو جا کے وہاں کے لڑکے آئے ہیں، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، ہائی جیکنگ کر لی، انڈین ایئر لائن کا طیارہ اڑا کے لے آئے، سب کچھ۔ اور حافظ سعید جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مشکل ٹارگٹ جو ہے وہ راہ کے لیے نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ایک ایسا عوامی آدمی جو ہر طرح کے مجمع میں، ہر طرح کے جلسے میں جا کے بیٹھا ہے، اس پہ حملہ کرنا یا اس طرح کی کوئی کاروائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اگر وہ نہیں کر سکے، یہ نہیں کہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ بات میں نہیں کر رہا، تو اس بیچارے کی فیملی کو جو ہے وہ مار کے وہ کیا کریں گے، جو آلریڈی جیل میں چلا گیا؟ یعنی لاجک نام کی کوئی چیز جو پاکستان میں ہوتی تھی کبھی کبھی 40-50 سال پہلے، وہ ٹوٹلی ڈس اپیئر ہو۔ بھائی اس کی فیملی کو مارنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو راہ کو دینا چاہیے، یا راہ دے سکتی ہے، یا اس کے جو اسپوک پرسن یا ہمدرد ہیں وہ ان کو دینا چاہیے کہ وہ اس میں انوالو ہیں یا نہیں۔